بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی صحبت کیسی ہے؟ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا کردار کیسا ہے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے جس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی صحبت ہی آپ کے کردار کو ڈیفائن کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ جب کسی کے ہاں رشتہ کرنے کا ارادہ ہو تو انسان پتہ ہے کیسے چھان بین کرتا ہے؟ لوگ یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی سنگت کیسی ہے۔ اگر تو اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اچھے اور با کردار لوگوں کے ساتھ ہوگا، تو اسے بھی ایک اچھا اور با کردار انسان تصور کیا جائے گا۔ اور اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا نشہ کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ ہوگا، گندے اور بد کردار لوگوں کے ساتھ ہوگا، بھلے وہ خود ان برائیوں میں مبتلا نہ بھی ہو، صرف ان کے ساتھ بیٹھتا ہو، پھر بھی اسے بد کردار انسان ہی تصور کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ ہی پہچانے جاؤ گے۔ بری صحبت رکھنے والے کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بے شک بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بری صحبت میں بیٹھنا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کی جان لے لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ برے دوستوں اور خاص کر جواریوں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جواری اپنی محنت سے کمائی ہوئی جمع پونجی لٹا کر بڑے نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ جوے کی وجہ سے جوے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ کہ مالدار انسان چند لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ معاشرے میں عزت و وقار بھی کھو بیٹھتا ہے۔ زیادہ نفع کے لالچ میں قرض لیتا ہے۔ جوے میں ہارنے کے بعد جب رقم ادا کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو سودی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا چوری چکاری اور ڈاکہ زنی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غرض کے جواری چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھر جاتا ہے اور بالآخر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جواریوں کے پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کھیلتے، ہم تو بس دیکھتے ہیں، ایسے ہی پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یاد رکھیں، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے اور صحبت ہی انسان کو برا بناتی ہے۔ نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دن بعد نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور جواریوں اور نشہ بازوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دن بعد نشہ کرے گا، جوا کھیلے گا۔ آپ کے اندر ہر بری عادت آپ کو کہاں سے ملی؟ یقیناً آپ کے ماں باپ نے آپ کو ان بری باتوں کا عادی نہیں کیا ہوگا۔ ذرا غور کریں، آپ کی بری عادتیں چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، وہ آپ کو آپ کے کسی دوست سے ہی ملی ہیں۔ کسی ایسی صحبت میں آپ نے ٹائم گزارا ہے جس سے آپ کے اندر یہ بری عادت منتقل ہو گئی۔ دوست بناتے وقت غور کریں کہ اس کا آپ کے کردار پر کیا امپیکٹ ہوگا، کہیں آپ کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ ان کو ٹھیک کر دوں۔ یہ شیطان کا وار ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ برے لوگوں کی صحبت چھوڑیں۔ ایسی حالت میں یاد رکھیں آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ کبھی بھی ایسی جگہ جانا پسند نہیں کریں گے جہاں آپ کی جان یا مال کو خطرہ ہو۔ پھر آپ ایسی جگہ کیسے جا سکتے ہیں جہاں آپ کے ایمان کو خطرہ ہو؟ کیا ایمان کی کسی کو کوئی فکر نہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو۔ دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، اور جبکہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور فاجر گناہگار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ گناہگار تو گناہ ہی سکھائے گا۔ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے پر مذاق اڑاتے ہیں کہ اب مولوی بننے کا ارادہ ہے۔ غرض کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں نیکی کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ دوست ایسا ہونا چاہیے جس کی صحبت میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر ہونے لگے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اچھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک اٹھانے والے اور بٹی سلگانے والے کی سی ہے۔
مشک والے سے یا تو تم مشک خریدو گے اور کچھ نہیں تو خوشبو تو آئے گی، اور بھٹی سلگانے والے کا فرمایا کہ یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا پھر تم اس سے بدبو پاؤ گے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں گے یا بری صحبت اختیار کریں گے۔ اپنے بچوں اور بچیوں پر بھی توجہ دیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں۔ چھوٹی عمر میں بری صحبت مل جائے تو بچے پھر ماں باپ کے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں۔ دوستیاں اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا دوست خوف خدا کا حامل نہیں تو وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔